السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دینا ہے۔ ایک لفظ ہے اور آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے اور اس کے معنی جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ لفظ ہے بھوک۔ سعید لدھیانوی کہتے ہیں مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ اس بھوک کی وجہ سے دنیا میں روز 25,000 لوگ مر جاتے ہیں، جس میں سے 10,000 بچے ہیں۔ اور اپنے آپ آس پاس میں دیکھیں تو یہ بھوک آپ کو ہر جگہ سے ملتی ہے۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر آفاق، ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی کل پاکستان سے واپس لوٹے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے رینٹا کار کروائی تھی، تو وہ جو شخص چلا رہا تھا اس کے پاس ماسٹرز کی 2 ڈگریاں تھیں، اور ڈبل ماسٹرز کرنے کے باوجود رینٹا کار میں گاڑی چلا رہا ہے۔ اس سے پوچھا پہلے کیا کرتے تھے، تو اس نے کہا جی میں کریم پہ تھا، 50,000 گاڑی والا لے جاتا تھا، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ میں 18 گھنٹے گاڑی چلاتا تھا، اس کے باوجود بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ 32-33 سال میری عمر ہے اور ابھی بھی گزارا اس لیے ہو رہا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہوئی، شادی ہو گئے، بچے ہو گئے تو گزارا کہاں سے ہوگا۔ تو میں وہ چھوڑ کے 20,000 روپے کی جاب کر رہا ہوں رینٹا کار ڈرائیور کی۔ میں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، عالم ہوں۔ اس سے پہلے ایک مسجد کے اندر امام تھا، اور میری تنخواہ 12,000 روپے تھی، تو 12,000 میں کیسے گزارا ہوں۔ اب ایک چھوٹا سا کام کیجئے، آپ کے محلے کی جو بھی مسجد ہے نا، وہاں چلے جائیے، مولوی صاحب اور مؤذن سے مل کے ان سے پوچھ لیجئے ان کی تنخواہ کیا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہتا آپ پوری تنخواہ دیں، میں آپ کو یہ بھی نہیں بولتا آپ مسجد کی کمیٹی سے لڑیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو جہنم رسید کر دینا ہے اور پھر بھی ان کو چین نہیں آنا۔ آپ جو کر سکتے ہیں نا آپ وہ کر دیجئے کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، مؤذن صاحب، میں آپ کو نا 200 روپے مہینہ دے دیا کروں گا خاموشی سے، بس آپ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، مر جاؤں گا تو جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے۔ اللہ والے بندے دعا میں یاد رکھا کریں، تو میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں گا، 500 روپے مہینہ دے دوں گا، 1,000 روپے دے دوں گا، 5,000 دے دوں گا، 10,000 دے دوں گا، اور پھر اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ بیوی بچوں سے کرنا ہے تو کر لیں، لیکن نہ کریں۔ مسجد میں بھی کبھی جائیں تو اس طریقے سے ایکسپیکٹ نہ کیا کریں کہ وہ آپ کے آگے پیچھے پھریں گے، آپ کو پہلی صف میں جگہ دیں گے۔ عام نمازی کی طرح نماز پڑھ لیں، اس بات کو بھول جائیے، بالکل اسی طریقے سے کہ آپ ان کو پیسے بھی کبھی دیتے ہیں۔ کوئی پیرول چلتا ہے کمپنی کا، اس میں ان کا نام ڈال دیجئے، خاموشی سے ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جایا کریں، اپنے ہاتھ سے پیسے نہ دیا کریں۔ یہ جو ہم ہاتھ سے پیسے دینے کی عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں، اس کے اندر بھی بڑا غرور ہوتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں، اسے اللہ پاک نے دیے ہیں، آپ اپنا بڑپن شو کرتے ہیں کہ میں ہاتھ سے بانٹ رہا ہوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خاموشی سے دے دیا کریں، اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جایا کرے گا، کوئی ہاتھ ہی انوالو نہیں ہوگا، تو نفس بھی اس طرح کا نا مشکریاں نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا بھوک کے اوپر ریسرچ کیجئے، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک بندے کی آپ کے پاس جاب ہے، کوشش کریں 2 بندوں کو جاب دے دیجئے، 1.5 بندوں کو دے دیجئے، ایک کو پارٹ ٹائم رکھ لیجئے، بلا وجہ رکھ لیجئے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو اس کا کام نہیں ہے، آپ کو تنخواہ بھاری پڑے گی، 2 4 10,000 20,000 میں کچھ نہیں ہوتا، آپ رکھ لیجئے۔ آس پاس لوگوں کو کھانا کھلا دیجئے، دیکھیے آپ کے محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے۔ گھر کے باہر چکر لگا لیجئے، 7 گھر ادھر تو 7 گھر ادھر، 10-12 گھر دیکھ لیجئے، کچھ نہ کریں کاغذ پہ اپنا نمبر لکھ کے چھوڑ جائیے کہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، یہ میرا نمبر ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو پلیز آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں تو گھر میں بیٹھک ہوتی تھی، شہر والے لوگ، آس پاس محلے کے، ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا تھا، ان کو چائے پاپے جو بھی ہوتا تھا سرو کرتے رہتے تھے۔ اب یہ بیٹھکیں ہمارے شہروں سے، گھروں سے ختم ہو گئی ہیں۔ اب ایک گھر وزٹ کرنے کا موقع ملا تو وہاں لکھا ہوا تھا فرینڈز آر ویلکم، ریلیٹیوز بائی اپوائنٹمنٹ۔ ہمارے پاس تو پورا کا پورا گاؤں ویلکم ہوتا تھا، تو وہ بیٹھکیں بھی نہیں رہیں، وہ کیتھارسس کدھر جا کے کریں، کس سے دکھ سکھ شیئر کریں، وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کم سے کم بھوک کا خیال کر لیں۔ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا کہ چاند سے پیاری ہیں مجھ کو بھوک میں 2 روٹیاں، چاند سے پیاری ہیں مجھ کو بھوک میں 2 روٹیاں، جب کوئی بچہ مرے گا کیا کرے گی چاندنی۔ تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے، شاکر شجاع آبادی کے ایک شعر کے اوپر ختم کرتا ہوں۔ 72 ہور دے وچوں گزارا ایک تے کر گھنسوں،
72 ਹੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ घिनसूं 71 हूर दे बदले असां को रच के रोटी दे। यानी 72 हूर के बदले गुजारा एक पे कर लूँ, 71 हूर के बदले तो मुझको रच के रोटी दे। माशरे के बहुत बुरे हालात हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, वो चोरी कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा मीडिया आप देखते हैं, आपको ख़बरें पता चलती रहती होंगी। अपना हिस्सा डाल दीजिए, और कुछ नहीं कर सकें पौधों को पानी दे दीजिए, उनकी भूख मिटा दीजिए। चिड़ियों को, परिंदों को बाजरा डाल दीजिए, उनकी भूख मिटा दीजिए। अल्लाह आपको ज़रूर सरशार करेगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।